بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر۔ وجہ تسمیہ: تکاثر کا معنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ مرکزی مضمون: سورۃ التکاثر کا مرکزی مضمون انسان کی مال و دولت سے محبت اور آخرت سے غفلت کا بیان ہے۔ سورۃ التکاثر میں انسان کی مال و دولت سے بے پناہ محبت اور آخرت سے غفلت کا بیان ہے۔ انسان کی اسی کیفیت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایسی 2 وادیاں ہو جائیں۔ اور سنو، انسان کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ سورۃ التکاثر کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ انسان سے ان نعمتوں کے بارے میں آخرت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس موجود مال اس وقت برا ہے جب اسے ناجائز طریقوں مطلب سود اور رشوت وغیرہ سے کمائے اور مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اگر مال کو جائز طریقے سے کمائے اور مال کا حق ادا کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس صورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے پاس موجود نعمتوں پر صبر و شکر کرتا رہے اور لوگوں سے مقابلہ نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل نہیں ہوگا۔ حدیث نبوی: ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، بہت زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی یہ حقیقت جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی اپنا انجام جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہوتا اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ لترون الجحیم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔